تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے کو ہم نے بات کی تھی افواہوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتایا گیا تھا جھوٹی افواہوں کی وجہ سے کس قدر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے اور کس قدر خوف اور ہراست کا ماحول بن جاتا ہے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ افواہیں پھیلانے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر بھی فرمایا۔ آپ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کس قدر افواہیں پھیلائی گئی۔ دعویٰ کیا دشمنان عیسیٰ نے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، اس کو صلیب پر ہم نے اس کو چھڑایا اور اس کا خاتمہ کیا۔ یہ انہوں نے افواہیں پھیلائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان افواہوں کی تردید فرما دی۔ فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ انہوں نے نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی انہوں نے سولی پر لٹکایا۔ فرمایا کہ ولكن شبه لهم، لیکن یہ خود تردد کے شکار ہے، یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ اپنے منہوں سے بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ بل رفعہ اللہ الی، ہم نے اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ہی قتل کیا، نہ ہی اس کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی افواہوں کی تردید فرما دی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، عزیر علیہ السلام کے متعلق افواہیں پھیلائی گئی، دعویٰ بولا۔ عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے دعویٰ کیا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ اپنے منہوں سے افواہیں پھیلا رہے ہیں جو جھوٹی افواہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس کے امثل، اس کے برابر نہیں۔ انہوں نے افواہ جو پھیلائی وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ ہمسر ہے، صاحبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولم تکن لہ صاحبہ، کوئی ایک بھی اللہ رب العالمین کے ہمسر، اس کی شریک نہیں، کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جھوٹی افواہوں کی تردید فرما دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے افواہیں پھیلائی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ بنی اسرائیل، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آپس میں برہنہ ہو کر اکٹھے نہایا کرتے تھے، ایک جگہ نہاتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ جناب موسیٰ بھی ہمارے ساتھ وہ نہائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ حیا کرنے والے تھے۔ حدیث معراج پر ذرا غور کیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ کس قدر حیا والے تھے، ان کے حیا کا معاملہ بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ اکٹھے کپڑے اتار کر نہا نہیں سکتا، انہوں نے دعویٰ بولا کہ کہا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
اس کے ساتھ مردانگی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کوئی برس کی بیماری اس کو ہو سکتی ہے، اس کے جسم میں نشانات ہیں برس کے، کوڑ کے، یا تو اس کے ساتھ مردانگی کا معاملہ ہے، وہاں کمزوری ہے کہیں پہ، یہ ہم سے چھپ رہا ہے، اپنے جسم کو چھپا رہا ہے، یہ کپڑے اتار کر ہمارے ساتھ نہانا نہیں چاہتا۔ اب بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ بولنا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے حوالے سے، یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، یہ ان کا افواہ بہت ہی بڑا افواہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو ان کی جھوٹی افواہ سے، جھوٹے دعوے سے پاک بھی کرنا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے سمندر کے کنارے پر، کپڑے اتارے ہیں، وہاں کوئی نہیں، اور وہ بالکل بے فکر ہو کر نہاتے ہیں، نہا کر واپس آتے ہیں، اور ایک پتھر پر جو انہوں نے کپڑے رکھے تھے، اب وہ کپڑے لینے ہی لگے تھے کہ وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگتا ہے، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، دوڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، ایک پتھر تو رک جا، میرے کپڑے تو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ پتھر جا کے وہاں رکتا ہے جہاں بنی اسرائیل کی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے والے اکٹھے بیٹھ کر ایک مجلس کے اندر وہاں موجود تھے، پتھر بھی اچانک جا کر وہاں رکتا ہے، اور وہاں جیسے ہی پیچھے بھاگتے بھاگتے پتھر کے جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے خوبصورت جسم والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی زبردست اللہ رب العالمین نے اس کو قوت عطا کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو جسامت عطا کی ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، تو ہم نے ایسا مرد آج تک نہیں دیکھا۔ یہ انہوں نے تعریفی جملے کہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ہے، اور سارا غصہ پتھر کے اوپر نکالا، اور اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو پکڑ کر پتھر کو مارتا چلا گیا کہ تم نے میرے کپڑوں کو اٹھا کر یہاں تک تم لے آئے، اور مجھے ان کے سامنے بڑھانا ہو کر آنا پڑ گیا۔ تو اپنا غصہ سارا اس پتھر پر اتارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ بتاتا ہے قرآن کے اندر، سورہ احزاب کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، الزامات لگائے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو ان کے الزامات سے بالکل بری کر دیا، بالکل ان کو بری کر دیا کہ کوئی بیماری آڑ نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کپڑے اتار کر نہیں نہاتا، کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ ان کی حیا تھی، ان کے اندر اللہ نے جو شرم و حیا کا معاملہ رکھا تھا، یہ وجہ تھی، اور جب تم الزامات لگا رہے ہو وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ پر الزامات لگائے، افواہ پھیلائی۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے خلاف پروپیگنڈا، جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے نوازتا ہے، اور آپ کے خلاف بھی جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھڑ کر لے کر آتے ہیں، یہ بنا کر لے کر آتا ہے، کوئی اس کا مددگار ہے، کوئی اس کا معاون ہے، یہ جو لے کر آتا ہے یہ وہی نہیں ہے بلکہ یہ کسی کی مدد لے کر بنوا کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ دعویٰ بولتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کر لے کر آتے ہیں، وہ تو امی ہے، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم میں تو ادبا ہے، شعراء ہے، تمہارے اندر بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، عربی دان، شعراء، بلغاء، فصحاء، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر ایک اس جیسی صورت بنا کر لے کر آؤ، ایک صورت بنا کر لے کر آؤ۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل ہی، اسی کی مثل پورا قرآن، پھر فرمایا 10 صورتیں، پھر فرمایا ایک صورت تو بنا کر لے آؤ، ایک صورت وہ بنا کر لے کر آئے، لیکن اپنے ہی لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا بنا کر لے کر آئے؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی والے تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بے شرم آدمی یہ کیا بنا کر لے کر آئے ہو، تم ہماری تذہیب کر رہے ہو۔ کہا میں تو بنا کے لے کر آیا ہو۔ کہا مانا اس کا کیا ہے، غور نہیں کیا؟ کہا یہی بن رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی بنتا نہیں ہے۔ کہا اچھا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی ہے کیا؟ یعنی ہم اتنے بڑے شعراء، ادبا، بلغاء، فصحاء، ہم نے آج تک ہاتھی نہیں دیکھی، تم ہماری تذہیب کر رہے ہو، ہماری تسخیر کر رہے ہو۔
ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، آپ ہی نے کہا تھا کہ بنا کے لے کر آؤ، تو ہم بنا کے لے آئے۔ کہا نہیں، محمد جو بنا کر لاتے ہیں اس میں ایسی فضولیات موجود نہیں ہیں ان کی عبارتوں کے اندر جو تم بنا کر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے آر مان لی، کہا ہم بنا کر ایسے ہی لا سکتے ہیں، کوئی اور جس طرح محمد لے کر آتا ہے ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کیسے لوگ تمہارا اعتبار کیسے کریں گے؟ تم فصحا ہو، تم بلغا ہو، محنت کر آؤ۔ محنت کر آتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور وہ جو انہوں نے آیات بنائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کے وزن پر وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ۔ کہا بدبختو، یہ کیا بنا کر لے کر آئے ہو؟ اس کا معنی تو ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کی عصمت اور ان کی عزت، ان کی شرمگاہوں کی قسمیں کھا رہے ہو، وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت پر مبڑی چیزوں کی قسم اٹھا رہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اور تم کیا بنا کر لے کر آئے ہو؟ تم قسمیں کھا رہے ہو عورتوں کی، وَالنِّسَاءِ قسم ان عورتوں کی، ذات الفروج، ان کی عزت اور عصمتوں کی تم مرد ہو کر تم قسمیں اٹھا رہے ہو۔ کہا کہ اس سے اچھا ہم بنا نہیں سکتے۔ اگر ہم کوئی اور جملے ڈالیں تو وزن پورا نہیں ہوتا، اگر ہم وزن کے چکر میں لگ جائیں تو معنی ٹھیک نہیں ہوتا، فصیح نہیں ہوتا، بلیغ نہیں ہوتا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ایسی آیات بنا کے لے آنا جو یہ بنا کے لے کر آئے۔ یہ انہوں نے افواہیں پھیلائی، اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ تم یہ دعویٰ بولتے ہو کہ محمد بنا کر لے کر آتے ہیں، میں اللہ تمہیں یہ چیلنج دیتا ہوں، جاؤ ساری انسانیت، چاہے اس میں فصحا ہو، بلغا ہو، چاہے اس کے اندر عربی ہو، چاہے عجمی ہو، کسی بھی رنگ نسل کے ہو، ان سب کو اکٹھا کر لو اور ان کے ساتھ ساتھ تمام جن جو مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے ان سب کو اکٹھے کر لو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، دن رات ایک کرو اور سر جھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بنا کے لے کر آؤ۔ فرمایا لا يأتون بمثله، اس کی مثل پھر بھی نہیں لا سکتے تم۔ کتنا بڑا چیلنج! انہوں نے جتنا بڑا پروپیگنڈا کیا، اللہ نے اتنا بڑا ان کو چیلنج دیا۔ ان کے پروپیگنڈے کی اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور بھی کیے۔ کہا یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعرانہ گفتگو کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، میں حرم میں داخل ہوتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت سن کر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو ایک کاہن کا کلام ہے۔ فوراً آپ یہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم تو بہت تھوڑے نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔ میں چھوک جاتا ہوں کہ خیال تو دل میں پیدا ہوا، جواب انہوں نے کیسے دے دیا؟ کہا پھر میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پھر یہ شاعر ہوگا، جواب آتا ہے آپ یہ آیت پڑھتے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت تھوڑے ایمان لاتے ہو۔ پھر میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کوئی تو ہے پیچھے اس کے، جواب آیا تنزیل من رب العالمین، اس کا اترنا کسی کے معاونت سے نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، بلکہ یہ تنزیل من رب العالمین، اس کا اترنا رب العالمین کی جانب سے۔ کہا میں حیران ہو گیا، میں اکا بکا رہ گیا کہ میرے ذہنوں کے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی سوالوں کے جواب تلاوت کرتے ہوئے دے رہے ہیں، جبکہ وہ سن بھی نہیں رہے ہیں، ان تک میری آواز بھی نہیں پہنچ رہی۔ کہتے ہیں اسلام کی، ایمان کی، مسلمانوں کی، قرآن کی محبت اس دن ہی میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، پیوست ہو گئی۔ اور یہ جو جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ شاعر ہیں، وہ غلط ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکل کر کے دیکھا، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے غلط افواہیں پھیلائی، جھوٹی خبریں پھیلائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا، آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه خیرا لکم، فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے گھڑ کر اپنی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اوپر انہوں نے تہمت لگائی۔ فرمایا لا تحسبوا شرا لکم، کبھی بس سمجھنا کہ یہ تمہارے حق میں برا ہے، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوا ہے۔ قیامت تک لوگ
ان آیات کو پڑھیں گے اور قیامت تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو وہ پڑھ کر لوگوں کو بتا رہے ہوں گے۔ انہوں نے تہمت لگائی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی کہ قافلے سے یہ پیچھے رہ گئی تھی اور قافلہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب صفوان ابن معطل جس کی ذمہ داری تھی کہ تمہیں قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے اور کوئی چیز اگر رہ جائے اسے لے کر آنا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو امی جان یہاں پر رہ گئی ہے، اسے واپس وہ وہاں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، کہا کوئی نہ کوئی یہاں پر گڑبڑ ہے، تہمت لگائی، عزت پر حملہ کیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور مدینہ کا ماحول اس سے اتنا تبدیل ہوا اور ان کی پروپیگنڈا کا اتنا برا اثر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیوی طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے والدین کے گھر پر بھیجنا پڑ گیا، اور آپ مشورے کر رہے ہیں۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی بریرہ جو آپ کے لیے آپ کی خدمت گزار تھی اور آپ کے لیے کام کیا کرتی تھی، کبھی اس کو بلا کر آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیے کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز اس کے اندر دیکھی، کبھی کس سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی سورہ نور کے اندر، اور آپ کی پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ جو ہوا ہے تمہارے ساتھ یہ تمہارے حق میں برا تھا، بلکہ تمہارے حق میں اچھا تھا، یہ اچھا ہوا۔ قیامت تک وہ جھوٹے ثابت ہوئے، قیامت تک تم پاک دامن ثابت ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عزت دی کہ قرآن اتارا ان کی پاک دامنی میں، اور ان کے خلاف بولنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، ان کی اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر آ رہے، آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، آپ لوگوں کو روکا جاتا ہے، اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ وہاں دیکھو کیا معاملہ ہے، کیا باتیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے آتے ان کو دیر لگ جاتی ہے، افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ ان کو مشرکین نے قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ اب اس کا اتنا برا اثر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے موجود ہیں، 1400 صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا ہم بدلہ ان سے نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس قدر جو ہے وہ پریشان ہوئے، ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑی جھوٹی افواہ اور جھوٹی خبر کی وجہ سے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو افواہ پھیلائی گئی صلح حدیبیہ کے دن، اتنی پریشانی ہوئی حتیٰ کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے ان کو شہید نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے اندر موجود ہے، غزوہ احد کا پس منظر تبدیل ہوتا ہے مسلمانوں کی غلط پلاننگ کی وجہ سے۔ ان کو کہا گیا تھا مورچہ نہ چھوڑنا، مورچہ چھوڑ دیا، اور اسی مورچے کے ذریعے آ کر انہوں نے تباہی مچا دی۔ اب وہ مسلمان پریشان کہ ہوا کیا ہے، اور کسی نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور اس کا اتنا برا اثر ہوا کہ کچھ صحابہ کرام بے انتہا پریشان ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک اتنے پریشان ہوئے کہ کچھ نے تو ہار ہی مان لیا، انہوں نے کہا کہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مشن لے کر آئے تھے بس وہ تمام ہوا، اب وہ کیا فائدہ آگے زندگی کا۔ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ بس اب آپ آئے تھے دنیا سے چلے گئے، اور اب اسلام کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اس کا کوئی بول بال کوئی نہیں آگے، اس کا کوئی وارث نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیاتیں اتاری تھی غزوہ احد کے دن، انہی آیات کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھ کر خطبے میں سناتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد بھی تو رسول ہے جس طرح پہلے رسول آئے، اور وہ بھی گئے، آپ بھی آئے اور چلے گئے۔ فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ کی جو ہے موت آ جائے، آپ کو موت آ جائے، آپ کا ٹائم پورا ہو جائے، تو کیا آپ جتنے بھی اس کے ساتھی ہو اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے مشن کو چھوڑ دو گے، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ گے کہ بس اب اسلام کا یہاں تک تھا، اس کے بعد کوئی اسلام نہیں، کوئی اسلام کا وارث نہیں، کہا کہ بس یہیں تک تھی بات۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات اتاری تھی غزوہ احد کے موقع پر، یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھ کر، اور جنہوں نے یہ افواہیں پھیلائی کہ بس اسلام یہاں تک تھا اس کے بعد ختم، ان کا کلا کما کے ان کے موقف کی تردید کر دی کہ یہ موقف درست نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو جھوٹی خبریں ہیں، جھوٹے افواہیں ہیں، ان کا ماحول کس طرح خراب ہوتا ہے ان کے ذریعے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے ان کا برا اثر پڑتا ہے گھروں پر، خاندانوں پر، شہروں پر، ملکوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح اب جو ماحول گرم ہے، جنگ کا ماحول، تو ان ایام کے اندر اس دوران تو بالکل ہی گنجائش نہیں نکل آتی کہ یہاں بندہ جھوٹی افواہیں پھیلائے، مایوسیاں پھیلائے، لوگوں کو پریشان کرے. وہ اتنی بات نہیں اس کو زیادہ لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرے. لوگ پہلے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں، لوگ پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں. تو صحیح تو طریقہ یہی ہے کہ ان کے حوصلوں کو بلند کریں. ایسے موقعوں پر حوصلے بلند کیے جاتے ہیں، حوصلے پست نہیں کیے جاتے. مایوسیوں سے نکالنا پڑتا ہے، مایوس نہیں کیا جاتا. یہی موقع ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو مایوس نہیں ہونا. مسلمان اگر مایوس ہو جائے تو وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہو. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں. مسلمان ایمان والے مایوس نہیں ہوتے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کا سہارا لے کر ان ایام کے اندر بہت زیادہ بات کو غلط رنگ دے کر اور بغیر تصدیق کے چیزوں کو، ویڈیوز کو، پوسٹوں کو شیئر کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے. اور ان ایام کے اندر ایسی باتیں کرنا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلے بلند کیے، کہا تم سست نہ پڑو، تم کمزوری مت دکھاؤ، حوصلے اپنے پست نہ کرو، بلند کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. غالب تمہیں ہونا ہے، غلبہ تمہارا ہونا ہے. شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اگر کوئی تم پر غالب آ رہا ہے تو اپنے ایمان کی پرواہ کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مایوس ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک و ملت کی جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شاعر اللہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے ظلم اور ان کے جبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان کو عبرت کا نشان بنائے. وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا